السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب، سوشل میڈیا واقعی ایک ایسا تیر بہدف نسخہ ہے جس نے نہ صرف دنیا بھر میں کمالات دکھائے ہیں بلکہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں کہ علمان الحفیظ۔ انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ پر سوشل میڈیا مہربان ہوا۔ انٹرنیشنلی ہی اگر ہم بات کریں تو مودی نے اس ایک ٹول کو شتر بے مہار کی طرح سے استعمال کیا، اور لوکلی عمران خان کے اوپر سوشل میڈیا جب مہربان ہوا تو آپ دیکھیے کہ اندھے کی لاٹھی کی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس کو سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور پاکستان کا پردھان تک بن کر کے پاکستان کو جہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی سوشل میڈیا، اس کی کرامات ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کے عہدے سے اس ایک انقلابی ٹول کو، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس کے کیمپینز کو استعمال کر کے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان تک بن بیٹھے ہیں۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تمام افراد کے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، وہ تمام افراد کے جو کبھی جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ فلانا سے وابستہ رہے ہیں، یہ ایپیسوڈ ان کمزور دل افراد کے لیے ہرگز نہیں ہے جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہوں، جو ایک آئسولیشن میں مبتلا ہوں، آئسولیشن میں رہنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ یہ ایپیسوڈ روشن دماغ والے ان افراد کے لیے جو ایویلیویشن یعنی تجزیے اور تحقیق کے عادی بھی ہوں اور جن کا اپر چیمبر کام بھی کر رہا ہو۔ حافظ نعیم الرحمان سے میری ملاقات، میری یاد اللہ بہت پرانی ہے۔ میں اب تک نیوز پہ ایک ٹرانسمیشن کر رہا تھا، 8 گھنٹے طویل ایک ٹرانسمیشن تھی جس کو میں ہوسٹ کر رہا تھا۔ اس میں رولز چینج ہوا کرتے تھے، کبھی میں ہوسٹ ہوتا تھا اور کبھی میں مہمان ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے مہمان اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اس ایک روز میں، جس روز حافظ نعیم الرحمان بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ حافظ نعیم الرحمان سے میری ملاقات ہوئی تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وقفے کے دوران میرے قریب آ کر کے مجھ سے کہا، بہت کڑوا ہے یار۔ تو کڑوے سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو گالی ہے، میں نے وہ استعمال کی۔ میں نے کہا، سر کڑوا بہتر ہے یا وہ؟ تو وہ ایسے چونک کر کے انہوں نے مجھے دیکھا کہ جیسے میرے سوٹ اور ٹائی اور میرے وہ جو وردی تھی ایز کرنٹ افیئر اینکر، اس پر ان کو یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ حافظ نعیم الرحمان سے میری، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان کو نہ کبھی میں نے اپنے شوز میں بلایا، نہ حافظ نعیم الرحمان نے کبھی میرے پروگرام میں آنے کی کوشش خود ہی کی۔ حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے کم 2 پروگرامز بول میں اپنے فتاویٰ میں کر چکا ہوں۔ اس میں ایک پروگرام تو وہ تھا جس میں حافظ نعیم الرحمان نے کراچی الیکٹرک کے معاملے پر گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیا تھا۔ میں نے اپنے تمام تر ڈفرینسز کو بالائے طاق رکھ کر کے حافظ نعیم الرحمان کو اس دن ٹیلی فون کیا۔ میں نے انہیں مختلف جگہوں سے ملنے والی رپورٹ سے آگاہ کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا یہ جو چڑھائی ہے گورنر ہاؤس پر، یہ کس حد تک کارگر ثابت ہونے والی ہے۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ اگر آپ یہ محاصرہ گورنر ہاؤس کا، یہ دھرنا جو آپ وہاں پر دیے بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ چند گھنٹے اور دینے میں کامیاب ہو گئے تو بعید نہیں کہ آپ کو اور کراچی والوں کو ان کی منزل مل ہی جائے۔ متحدہ سے تو کسی بات کی توقع کرنا ابس ہے، یہ تو پیور حرام کھانے والے لوگ ہیں اور ان کو اس میں کسی چیز کی آر بھی نہیں ہے۔ ان کو جماعت اسلامی کی طرح اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پیور حرام خور ہیں۔ ان کو ان کے بارے میں بات کرنا بھی وقت کا ضیاع، اس لیے میں حافظ نعیم اور جماعت اسلامی پہ واپس آتا ہوں۔ حافظ نعیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا، عارفین بھائی آپ دیکھتے جائیے اب ہم کیا کرتے ہیں۔ میں جب یہاں گھر سے نکل کر کے اور اپنے اسٹوڈیوز پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ جی حافظ نعیم نے دھرنا کال آف کر دیا ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر۔ اور جب میں نے نامعلوم وجوہات کی تحقیق کی تو وہ وہی وجوہات تھیں جن کی وجہ پر اکثر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنے دھرنے کال آف کر دیا کرتی تھی۔ کین یو بلیو؟ جماعت اسلامی والوں سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا، پرانے جماعتیوں سے، نئے جماعتیوں سے، آنے والے جماعتیوں سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ ان سب باتوں کو مانیں۔ ان کو جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے کی عادت ہے۔ ان سے میری التماس ہے کہ آپ پلیز اللہ رسول کا واسطہ آپ اسی کیفیت میں مبتلا رہیے۔
آپ اسی طرح سے حقائق کو جھٹلاتے رہیے، آپ اسی طرح سے اپنی ایک خیالی امیجنری ورلڈ میں رہیے، اور اسلامی انقلاب کے وہ نعرے جو میں تقریباً 6ٹھی کلاس سے سنتا چلا آ رہا ہوں، یہ دیش جگمگائے گا نور لا الہ سے، سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے، کدھر ہے وہ نور؟ یہ نور اتنا بڑا ہو کر کے کرنٹ افیئر اینکر بن کر کے جوانی میں ریٹائر ہو گیا اور اب ایک ویلاگر کے طور پہ منجیاں ٹھوک رہا ہے، وہ نور کدھر گیا بھیا تم لوگوں کا؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی کوئی مذہبی تنظیم ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. میں نے ایک عادی جماعتی سے جب میری گفتگو ہوئی، ایک بلکہ ٹولہ تھا وہاں پہ میری ان سے گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے کہا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ مذہبی جماعت ہیں. انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا یس یو آر رائٹ، ہم مذہبی جماعت نہیں ہیں. جماعت اسلامی مذہب کو صرف ایک کور کے طور پر، ایک کیموفلاج کے طور پر یوز کرتی ہے. محض اپنی مسجدوں میں دروس کروانا، احادیث کے سیشنز کروانا، اس سے کوئی جماعت مذہبی نہیں ہو جاتی، اس سے کوئی جماعت مذہبی نہیں ہو جاتی. مذہب کا جو کام ہے، مذہب کی راہ میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکانا، ان کی راہ میں کھڑے ہونا، اس کام کا جب نام لیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم فلانی پرستی سے جو ہے وہ باز آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کر کے اور جو ہے وہ تقیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جماعت کے لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ سب چیزیں منع ہیں. اسلام میں اور بہت ساری چیزیں منع ہیں استاد، اسلام میں اور بہت ساری چیزیں منع ہیں. منع تو وہ بھی تھا کہ جو افغان جہاد کے نام پر تم نے قوم کو جو ہے وہ اس فساد میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر یہاں سوراب گوٹ اور اعظم بستی اور فلانا افغان بستی یہ سب یہاں بس گئی، اور اس کے بعد کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ افغان بدماش، یہ حرامزادے لوگوں کو گولیاں مارنے میں 1 منٹ کا تامل نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں کی یہ چیمپئن عدالتیں آدھے گھنٹے نہیں لگاتی ان کو بیل دینے میں. یہ جماعت اسلامی کی اگر ہم کارگزاریوں کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی کارگزاریوں میں جماعت اسلامی کے وہ جو تھے پروفیسر غفور احمد، اللہ غریق رحمت کرے، کیا وہ ایک ڈکٹیٹر کی کابینہ میں وزیر نہیں تھے؟ انکار کر دو کہ جماعت اسلامی والے کبھی بھی کابینہ میں نہیں شامل رہے. انکار کر دو کہ میاں طفیل جو ہے وہ ضیاء الحق کے کندھے پہ بیٹھ کر کے وہ تاتا تھیا نہیں کرتے رہے تھے. کر نہیں سکو گے. جماعت اسلامی میں تمام تر عیوب کے باوجود بھی شخصی سطح پر اگر افراد کی ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے قابل، جید اور بہترین رہنما جماعت اسلامی کو میسر آئے، لیکن انفارچونیٹلی جماعت اسلامی کا جو ایک ملفوف قسم کا ایک دھندلا سا سسٹم جو ہے، جو کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتا، وہ سب کی ایسی تیسی کر چکا. اس فہرست میں بہت سارے نام آتے ہیں. سید منور حسن جیسا اولو العزم آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. نعمت اللہ خان صاحب مرحوم، جن کی پرسنالٹی، جن کے کام کو لے کر کے جماعت اسلامی کی 60 سالہ تاریخ بدل دی گئی. جماعت اسلامی ہمیشہ الطاف حسین اور الطاف حسین والوں کو اس بات پر طنز اور تان تشنوں کا نشانہ بناتی تھی کہ آپ شخصیت پرست ہیں. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے نعمت اللہ خان صاحب کے پوسٹر پر لکھا دیکھا ہے، نعمت اللہ خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیجئے، ناٹ جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ووٹ دیجئے. اور اس کے بعد جب حافظ نعیم نے سوشل میڈیا کو اندھے کی لاٹھی کی طرح استعمال کر کے مختلف کیمپینز کے ذریعے، مختلف ٹک ٹاکرز، مختلف اداکاروں اور اداکاراؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا، میں نے حافظ نعیم صاحب کو جماعت اسلامی کے چند دوستوں کی محفل میں کھڑے ہو کر کے، اور میں نے انہیں جماعت اسلامی کا عمران خان تک کہا ہے. یعنی یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اور اس بات کا جواب بھی کسی جماعتی کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، اس آدمی نے ٹک ٹاکرز، جنید اکرم جیسا آدمی، اس کو، اداکاروں کو، گویوں کو، ان کے یوٹیوب چینلز کو، ان کے فیس بک اکاؤنٹس کو یوز کیا ہے الخدمت کی پروموشن کے لیے. کیا الخدمت پاکستان کی جو فلاحی تنظیم ہے، اس کے جو کیے گئے اتنے بڑے گراں قدر کارنامے ہیں اوور دا ایئرز، ان کو رجسٹر کرانے کے لیے، ان کی اوتھنٹیکیشن کے لیے کسی ٹکے کے یوٹیوبر، کسی ملا، کسی مفتی، کسی عالم، کسی حاجی، کسی پاجی، کسی گویے کی ضرورت رہتی ہے؟ اور نو سر، بٹ اٹ واز حافظ نعیم، جنہوں نے کہا عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے تو میں تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا ہوں. کوشش ان کی تھی کراچی کا میئر بننے کی، اور میں نے 2 سال پہلے بولٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا تھا میں اپنی مونچھ مڑاؤں گا اگر حافظ نعیم اس شہر کے میئر بن گئے.
تاریخ گواہ حافظ نعیم میئر نہیں بنے۔ اب آپ اس کے لیے کوئی بھی توجہ تراشیں کہ جی دھاندلی ہو گئی تھی تو دھاندلا ہو گیا تھا، جو کچھ بھی تھا، حافظ نعیم میئر نہیں بنے۔ میکسیمم حافظ نعیم کی قسمت میں جو بننا لکھا تھا وہ یہ کہ حافظ نعیم کو امیر جماعت اسلامی پاکستان بنا کر کے اور ان کو اس ایک فرسودہ نظام کی بھیٹ چڑھانے کا جو ہے وہ نوشتہ آ چکا ہے کہ جس میں یہ یہاں سے جائیں گے، منصورہ میں قید ہو جائیں گے، کبھی نکلیں گے جا کر کے گو امریکہ گو ٹائپ کی کسی فرضی کارروائی کا حصہ بنیں گے، کبھی کراچی آئیں گے، کسی بات پر بیان داغیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مدت یا زیادہ سے زیادہ 2 مدت کے بعد ان کی بھی داستانہ ہوگی داستانوں میں۔ ان سے پہلے والے جو امیر تھے کم از کم ان میں اتنا تو ضرور تھا کہ ان کی ذاتی حیثیت کی بات کر رہا ہوں میں، ذاتی حیثیت اس حد تک نان کنٹروورشل تھی سراج الحق صاحب کی کہ ثاقب ناصور جیسا ملعون مردود اور متنازع ترین چیف جسٹس آف پاکستان جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے سیاست کرتا رہا، پاکستان میں گند پھیلاتا رہا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آرٹیکل 62 اور 63 کی باقاعدہ ہم حقیقی نفاذ کی طرف جائیں تو ایک ہی آدمی پارلیمنٹ میں بچے گا اور وہ ہوگا سراج الحق۔ سراج صاحب کے بارے میں کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، ان کے ذاتی خصائل سے قطع نظر، ان سے جب بھی ٹیلی ویژن پروگرامز میں ملاقات ہوئی، ان سے جب بھی میرے پروگرام کے حوالے سے گفتگو رہی، بہت ہی خوشدلی کے ساتھ انہوں نے تمام تلخ و شیریں سوالات کا سامنا بھی کیا۔ عارفین بھائی کر کے ان کی زبان بھی نہیں تھکتی تھی، بہت شریف النفس اور بہت ہی زبردست قسم کا آدمی۔ میرے اپنے خیال سے تو جماعت اسلامی کے لوگوں کو اتنی عقل، اتنی تمیز، اتنا شعور ہونا چاہیے تھا کہ ایک اس طرح کے دور میں اگر ایک نان کنٹروورشل اور ایک اس حد تک صلح جو، اس حد تک جس کو کہتے ہیں آپ دانا، اس حد تک بینا آدمی، جس کے بارے میں خود جماعت اسلامی کے لوگوں کو اختلاف ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی موجودگی کم از کم جماعت اسلامی پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ان کی امیج بلڈنگ کے لیے کس حد تک ضروری تھی۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب اب پورے معاشرے میں ہی اب زوال کی صورتحال ہے، جب پورا معاشرہ ہی ڈپرائیوڈ ہے بنیادی ایتھکس سے، تو وہاں جماعت اسلامی میں کہاں سے ایتھکس آئے گی، یہاں کے لوگوں میں کہاں سے شعور آئے گا؟ وہ جن اراکین نے ان کو منتخب کیا ہے ویڈیو والے حافظ نعیم صاحب کو، ان کا ایک پروجیکٹ زبردست، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بنو قابل۔ اس کے علاوہ یہ ہر پھٹے میں ٹانگ ڈال کر کے انہوں نے کراچی والوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کو شتر بے مہار کی طرح جتنی غلط جگہوں پہ استعمال کیا، جماعت اسلامی کے دیرینہ کارکنان، رفقا اور بہت سے سینئر لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو آف دا ریکارڈ بھی وہ آپ کو اس بات کی تردید نہیں کر پائیں گے کہ حافظ نعیم کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ جیسے میں نے الخدمت کے بارے میں کہا، الخدمت کو منوانے کے لیے، الخدمت کے رول کو منوانے کے لیے آپ کو کسی پھٹیچر کی ضرورت نہیں تھی۔ الخدمت جو کام پاکستان میں کر رہی، یعنی میں اپنے ابا کی بات کرتا ہوں مرحوم کی، میرے ابا جماعتیوں سے سخت چڑھتے تھے، خائف تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ لوگ عجیب 2 نمبر لوگ ہیں۔ لیکن جب کنٹریبیوشن کی بات آتی تھی، کوئی زلزلہ ہو گیا، کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی اور چیز ہوتی تھی، تو میرے ابا مجھے پیسے دے کے بھیجتے تھے کہ جا کر کے الخدمت کی جو ہے وہ رسید کٹوا دو، سالے چور نہیں ہیں، یہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے۔ اور یہ بات جماعت اسلامی کی میرے کچھ دوستوں کو اچھی طرح معلوم بھی ہے۔ لیکن اب جماعت اسلامی کا وہ پرسونا، وہ کیریکٹر، وہ امیج کس حد تک، کتنے گھنٹے تک، کتنے دنوں تک برقرار رہتا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا مجھے لگتا ہے کہ اب عبثی ثابت ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، کیونکہ اب جماعت اسلامی کی مسند پر ایک ایسے حضرت جا کر کے اور پدار گئے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی امپورٹنس سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ جو اس ٹیکٹک سے بھی اس حد تک اسٹک انہوں نے اپنے آپ کو کر رکھا ہے کہ کام کرنے سے زیادہ چیل کی طرح چلانا زیادہ ضروری ہے۔ چھینک بھی مارتے ہیں میرے سرکار تو ویڈیو جعفری کی طرح ایک ویڈیو جو ہے وہ ہلکے سے کسی سے کہہ کر کے وہ پیل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ جماعتیوں کی عقل اور جو ہے شعور جو اب ان کے پاس کم کم ہی دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر بحال ہونا ہی لکھا ہے تو پروردگار اس کو بحال فرمائے، تاکہ ان کو کھلی آنکھوں بھی وہ سب کچھ نظر آئے جو کسی نان جماعتی کو نظر آ رہا ہے، جو کوئی نان جماعتی جانتا ہے یا وہ بتا سکتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ جب آپ جماعت اسلامی والوں سے بات کرتے ہیں یا جب آپ جماعتیوں کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آخر میں آپ کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں اتنی دیر سے اونٹ کو رکشے میں بٹھا رہا تھا اور یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے باس، یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانیاں فرمائے پروردگار عالم۔ اللہ تعالیٰ امیر جماعت اسلامی، نو منتخب امیر جماعت اسلامی
حافظ نعیم احمد ویڈیو والے کا اقبال بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ویڈیوز کے شر سے، ان کے ضرر سے پروردگار عالم خود جماعت اسلامی والوں کو، جماعتیوں کو اور جماعت اسلامی پاکستان کو بچائے۔ باقی اب منصورہ ہے، حافظ نعیم ہیں اور جماعت اسلامی پاکستان کے لوگ ہیں۔ سانو کی ہم تو من موجی اور آگے جو ہوتا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ فی امان اللہ۔